السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سوموار ہے 1 دسمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل. اگر آپ نے مہربانی اور محبت کا اظہار فرمانا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ٹلی والا بٹن بھی دبا سکتے ہیں. سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہو رہا؟ یہ غیر معمولی تاخیر حکومت نے کیوں کی ہے؟ کیا واقعی کوئی نوک پلک درست ہو رہی ہے؟ کوئی آئینی اور قانونی معاملہ ٹھیک کیے جا رہے ہیں یا تاخیر کے ذریعے کچھ اور پیغام دینا مقصود ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ جو صفحہ ہے وہ تقریباً پاٹ رہا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کی تاخیر میں جو رومرز ہیں وہ بھیجا تھی؟ خواجہ صاحب نے ٹویٹ کیوں کیا؟ محسن نقوی صاحب وضاحت کیوں دے رہے ہیں؟ اعظم نذیر تاڑڑ صاحب کیوں وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر 4 دن ملک سے باہر کیوں رہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. ان کا جواب ہم نے ڈھونڈا ہے، پیش کریں گے کہ باریک سلسلہ ہے کیا. دوسرا موضوع گورنر راج کا ہے. کے پی میں گورنر راج اور وہ ماحول بنایا جا رہا ہے. کیا واقعی موجودہ سسٹم کے پی میں گورنر راج لگانا چاہتا ہے یا گورنر راج کی کہانی سنا کے توجہ کسی اور شے سے ہٹانا مقصود ہے؟ فیصل کریم کنڈی سے میری بات ہوئی، کچھ دیگر ذمہ داروں سے بات ہوئی، اندر کی خبر بھی دوں گا آپ کی خدمت میں. اور پھر علیمہ خانم صاحبہ بولی ہیں انڈین چینلز کے اوپر انٹرویو، اور قاسم خان جو خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، رائٹرز کو ان کا تحریری انٹرویو گیا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی. میں نے آج شوکت خانم اسپتال کے اکاؤنٹس کی بات بھی کرنی ہے. ساتھ یاد ہے کل منگل ہے. کل یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ملاقات کی اجازت ملتی ہے خان صاحب کے وکلاء اور اہل خانہ کو یا نہیں. سی ایم آفریدی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کی کال دے چکے ہیں. سو الاٹ از ہیپننگ. لیکن اس کا جو بیک ڈراپ ہے وہ ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا. وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں نوٹیفیکیشن کے اوپر بات کروں، گورنر راج کے اوپر بات کروں، موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے اوپر بات کروں، ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیں جو میرا ویلاگ دیکھنے والے دوست احباب ہیں کہ یہ ناچیز پچھلے چند روز سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے جو گفتگو ہوئی اور اس کے بعد ایس آئی ایف سی کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں جنرل سرفراز صاحب لیفٹنٹ جنرل، انہوں نے پاکستان بزنس فورم پر جو گفتگو کی پاکستان میں سرمایہ کاروں کے حوالے سے، ان کو درپیش مشکلات کے حوالے سے، وہ دونوں کا خلاصہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کی پالیسیوں اور ان کی پرفارمنس سے، ان کی گورننس سے خوش نہیں ہے. اور اس کو آپ کلب ان کریں یہ نوٹیفیکیشن کے ساتھ، اس کو ساتھ جوڑیں میاں نواز شریف صاحب جو اچانک سامنے آتے ہیں، اس کو بے شک آپ ساتھ جوڑ لیں جو شہباز شریف صاحب 4 دن باہر ہے. نہ جوڑیں. میں حکومتی وزراء کی بات مان لیتا ہوں، محسن نقوی صاحب کی، کہ بٹن دبانے سے تو نہیں نوٹیفیکیشن آتا نا جی، نیا سسٹم بن رہا ہے، نیا عہدہ تخلیق ہو رہا ہے، جیسے آئینی عدالت بن رہی ہے. میں وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن یہ جو 3-4 اشاریے میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے، یہ صرف محض حسین اتفاق ہے. اور مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن تو آ ہی جانا ہے اگلے 24-48 گھنٹوں میں. پی ایم از بیک، تو نوٹیفیکیشن تو آنا ہی آنا ہے. اب تو لازمی فوراً سے پہلے جاری کرنا ہے. اس کے بعد میں کیوں کہہ رہا ہوں دسمبر ستمگر ہوگا. اگر وہ آپ نے بات سمجھنی ہے تو پروین شاکر کے 2 اشعار کی صورت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس سے زیادہ میرا خیال نہ ہی کچھ کہا جائے تو بہتر ہے. پروین شاکر نے ایک بڑی ان کی شعرا افاق غزل ہے، اس کے 2 اشعار ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کئی رتوں سے میرے نیم با دریچو میں ٹھہر گیا ہے تیرے انتظار کا موسم. رفاقتوں کے نئے خواب خوش نما ہے مگر گزر چکا ہے تیرے اعتبار کا موسم. اعتبار ایک دفعہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. اب یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا نا نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، جو کل کیا، خواجہ صاحب باقاعدہ خود میونخ جرمنی میں تھے. میرا خیال ہے میں نے ایک تو تصویریں اور ویژول دیکھے ہیں. یہاں پہ شعیب نذیر صاحب ہوتے ہیں، دانشور معروف، حکومت پنجاب کے ساتھ بھی رہے. ان کے عزیز و اقارب میں سے کوئی بچے میں دیکھ رہا تھا انہوں نے استقبال کیا خواجہ صاحب کا وہاں سے انہوں نے ٹویٹ کیا 30 نومبر کو. اور جب بی بی سی یہ لکھے نا سٹوری جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے کہ چیف آف ڈیفینس فورسز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن اور قیاس آرائیاں کہیں نہ کہیں مسئلہ ضرور ہے. بی بی سی لکھ رہا ہے، پوری دنیا تب سے اس پہ کر رہی ہے. محسن نقوی صاحب آج باہر بیٹھے یوٹیوبرز وہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر بھی گھیرا تنگ کرنا ہے. شہزاد اکبر کو پاکستان میں جھوٹ بیچ رہے ہیں یوٹیوبرز، سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کرنے کا پلان بھی ہے، گورنر راج لگانے کا پلان بھی ہے، حکومت کو سیدھا بھی کرنا ہے، نئے صوبے بھی بنانے ہیں، بلدیاتی نظام بھی نافذ کرنا ہے، ینگ قیادت ڈھونڈ کے لانی ہے. مشن اتنا بڑا ہے اور صورتحال کیا ہے؟ نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا. صورتحال کیا ہے؟ گورنر راج کیسے لگانا ہے. صورتحال کیا ہے؟ اکانومی آگے چل نہیں رہی، سرمایہ دار آ نہیں رہے. صورتحال ہے کیا؟ عوام مطمئن نہیں ہے روزگار سے. خواجہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا جناب علی، اس ٹویٹ نے مہر ثبت کی
کہ نوٹیفیکیشن درکار ہے. ایک بات میں میرے دیکھنے والے کنفیوز ہوئے پچھلے 2 دن کے اندر کہ جی آپ نے تو کہا تھا نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. نہیں صاحب، میں نے عرض کی تھی آرمی چیف کے حوالے سے کہ جب ان کی 3 سال اور 5 سال کی مدت کا موضوع زیر بحث تھا، شاہین سے بھائی صاحب کی سٹوری کا میں نے حوالہ دیا تھا. تو یہ سی ڈی ایف کا عہدہ نیا تخلیق کیا گیا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی 27 نومبر کو رخصت ہو چکے. 18ویں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے جنرل سید شمشاد مرزا صاحب. اس کے بعد وہ عہدہ ختم ہو چکا. ان کی جگہ نیا عہدہ سی ڈی ایف تشکیل پایا ہے آئین اور قانون کے تحت نئی ترمیم کے ذریعے. اس نئے عہدے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا لازم ہے. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نوٹیفیکیشن اس کا چاہیے، آرمی چیف کا نہیں، سی ڈی ایف کا چاہیے. اور یہ خواجہ صاحب نے جب ٹویٹ کی نا کہ جی آپ غیر ضروری اسپیکولیشن کر رہے ہیں، ڈیو پروسیس شروع ہو چکا ہے، پرائم منسٹر واپس آئیں گے، جلد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. خواجہ صاحب نے دراصل 3 چیزوں کا اعتراف کیا. ایک کہ نوٹیفیکیشن چاہیے. 2 نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا ابھی، اس لیے انہوں نے کہا نا کہ جلد ایشو کر دیا جائے گا. 3 اس کے اوپر غیر ضروری آپ اسپیکولیشن کا مظاہرہ نہ کریں. بھائی جب آپ کی پوزیشن ہی واضح نہیں ہوگی، 27 نومبر کا عہدہ ختم ہوا پڑا ہے اور اس کے بعد آج 1 دسمبر ہے، 4 دن گزر چکے، اس نئے عہدے کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہے ہی نہیں، تو قیاس رہیں تو جنم لیں گی. یہ تو سوچ آئے گی کہ پرائم منسٹر کیوں باہر گئے. 4 دن، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 دن وہ لندن رہے. تو ایسے موقع پہ جب نوٹیفیکیشن درکار تھا، حکومتی وزراء کے پاس بھی جواب نہیں تھا. میں آپ کو خبر دیتا ہوں، آج سے 2 دن پہلے ایک بڑے اہم حکومتی وزیر سے میری گفتگو ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا نوٹیفیکیشن کب آئے گا، تو ان کا جواب تھا نو آئیڈیا. جب ایک اہم حکومتی ذمہ دار یہ کہے کہ نو آئیڈیا، تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز ہے جو میں نے دیکھی انسٹاگرام پہ اور دیگر جگہوں پہ چھپی ہوئی ہے. اس میں جو ہمارے فارن منسٹر ہیں ایجپٹ کے، بدر احمد محمد، یہ تشریف لائے اور یہ فیلڈ مارشل آرمی چیف سے مل رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے یہ ادر دین ڈیوٹی آرز مل رہے ہیں، تو یہ کیجول یونیفارم میں، دونوں کیجول کپڑوں میں بزنس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں پنڈی میں. تو اس میں جو کیپشن ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جی یہ جو ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر بدر احمد صاحب جو ہیں فارن منسٹر آف دی عرب ریپبلک آف ایجپٹ، یہ انہوں نے کال آن کیا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری، چیف آف آرمی اسٹاف ایٹ راولپنڈی ٹوڈے. یہ میں نے خبر اس لیے پڑھی ہے کہ اس پریس ریلیز میں 2 عہدوں کا ذکر کیا گیا ہے، آرمی چیف اور فیلڈ مارشل صاحب کا، جن سے ملاقات کی ہے ایجپٹ کے فارن منسٹر نے. سی ڈی ایف کا لفظ اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آیا ہی نہیں ابھی تک نوٹیفیکیشن. تو پہلے تو کوشش کی گئی کہ اسے نارمل سمجھا جائے، لیکن اب اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ کہانی ہے کیا، تو کہانی میاں نواز شریف صاحب کا باہر آنا بھی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ 18ویں ترمیم اور ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں، یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان سیاستدانوں نے اپنا سارا کچھ بندوبست کاٹ کوٹ کے حوالے کر دیا جن کے کرنا تھا. تو اب آخر میں نے احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو ٹو مچ ہو رہا ہے. کیوں احساس اس لیے ہو رہا ہے، اور یہ میں کیوں تھوڑا سا باریکی میں اس بات کو ڈسکس کر رہا ہوں، کہ اگلے روز نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکا سے جب مخاطب ہوئی ملٹری قیادت، تو وہاں 30 سے 35 یا 36 یا 37 یا 38 پارلیمنٹیرینز میں موجود تھے، پی ٹی آئی کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے. انوشا رحمان صاحبہ موجود تھیں، ثناء اللہ مستی خیل موجود تھے، نتاشا دولتانہ پیپلز پارٹی سے وہ موجود تھیں، کئی اور لوگ تھے. تو وہاں جو گفتگو ہوئی کہ ملک میں کرپشن کیوں ہے، ملک آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا، سیاستدانوں کا کیا قصور ہے، اور رکاوٹیں کیسی بنتی ہیں، بیوروکریٹک ہرڈلز، اور ملک میں نئے صوبے کیوں انیویٹیبل ہیں. تو وہ جو گفتگو ہوئی، وہاں بیٹھے سیاستدان جو تھے انہوں نے اپنی اپنی قیادت تک پہنچائی تو ہوگی گفتگو. جب وہ پہنچائی ہوگی گفتگو تو پھر میاں نواز شریف صاحب بھی ہمیں نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد بلاول کا سٹیٹمنٹ آتا ہے. کیا بلاول نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو دی گئی آئینی ضمانتوں کو چھیڑنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا. یہ انہوں نے کہا کہ بہت سی فالٹ لائنز پہلے سے موجود ہیں، نہ چھیڑیں، یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. کیوں کہا؟ کہیں یہ گفتگو ہوئی؟ جو ان تک رپورٹ ہوئی تو وہ جواب دے رہے ہیں. میاں صاحب کیوں باہر آئے؟ کہیں انہیں سمجھ آئی تو وہ باہر آئے. پی ایم صاحب 4 دن کے لیے باہر کیوں چلے گئے؟ کوئی ایسا معاملہ تھا جس کو ڈیویٹ کرنا تھا، اثر نو شاید تعلقات کا تعین کرنا ہو، اثر نو محبت کا اقرار نامہ لکھنا ہو،
اثر نو کوئی پیار محبت کی پینگوں کا کلیہ نکالنا ہو، کیونکہ اب تک کا جو کلیہ تھا اس میں تو یہ 4-5 دن پرابلم کر چکے ہیں، یہ تاخیر پرابلم کر چکی ہے، اور جیسے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو پھر یہ گفتگو بلاول صاحب اور باقی کر رہے ہیں، جو گفتگو شرکاء سے کی جاتی ہے یا ایس آئی ایف سی کے سربراہ کرتے ہیں وہاں پہ بزنس کونسل میں، اس کی جانب عملی طور پر پیش قدمی ہوگی مقتدرہ کی جانب سے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ایس آئی ایف سی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بزنس کونسل میں ایف بی آر ہو، سرمایہ داروں کی کو رسوا کرنا ہو، ٹیکسیشن کا برا نظام ہو، اس کے اوپر کھل کے بات کی تھی۔ تو نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایس آئی ایف سی کے سربراہ کی گفتگو کا خلاصہ ہے جہاں اسد عمر بھی موجود تھے۔ سیاستدان بہت بڑی پرابلم ہے، موروثیت ہے، نئے صوبے بننے چاہیے، نظام نیا ہونا چاہیے اور ایک تسلسل کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مقتدرہ کی اعلیٰ شخصیات کہہ رہی ہیں مختلف سیشنز میں۔ تو جب ان 4-5 چیزوں کو آپ کلب ان کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پھر 4-5 دن کی تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ ان کے پاس ایک ہی آپشن بچتی ہے، سیاستدان کے پاس پوری اس کی سروس میں ایک ہی آپشن ہوتی ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن کی باری ہوتی ہے جب اس نے کوئی لین دین حساب تب برابر کرنا ہوتا ہے۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں، چلے گا یہی سسٹم، لیکن یہ اور کٹ ٹو سائز ہو جائیں گے، اور کٹ ٹو سائز ہو جائیں گے۔ اب یہ جو بلدیاتی ہو، این ایف سی ہو، اس کی جانب بھی پیش قدمی ہوگی، کام خراب ہوگا۔ بہرحال محسن نقوی صاحب نے تو اس کی وضاحت کر دی تھی، اعظم نذیر طاہر صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی ہی از ہولڈنگ دا آفس بائی آل مینس، آپ کے لیے اور میرے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پرائم منسٹر واپس آ گئے ہیں تو وہ کر لیں گے اسے مینج۔ نقوی صاحب جو اگلی بات کر رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے، جو جھوٹ پھیلاتے ہیں یوٹیوبرز وغیرہ، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے شہزاد اکبر صاحب کا نام لیے بغیر کچھ اشارے کیے، تو شہزاد اکبر صاحب نے لکھا ہے برنگ اٹ آن بیبی اینڈ تھینکس فار سبسکرائبنگ ٹو مائی ویلاگ، اسٹے ٹیونڈ مور ٹو کم۔ محسن نقوی صاحب نے بڑی خطرناک سٹیٹمنٹس دی تھیں اس حوالے سے، جو فیک نیوز کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی لندن بیٹھ کر یہ بکواس کر رہا ہے کہ ہمارے اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے جرنیلوں کی تصاویر لگا کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہیں بتا دوں کہ آپ بہت جلد واپس آ رہے ہیں، ہم آپ کو واپس لائیں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، ریاست کا فیصلہ واضح ہے، وی ول ناٹ اسپیئر دیم۔ کون سا نوٹیفیکیشن اچھا ہے، انہیں تھوڑے دن اور گزارنے دیں، دیہڑی لگانے دیں۔ آئین میں ایک نیا ادارہ بن رہا ہے، پورا سسٹم بننے میں دن لگتے ہیں، گھنٹے لگتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ بٹن دبا کر آپ نیا نوٹیفیکیشن اور نیا ادارہ بنا لیں جیسے آئین عدالت بنی۔ یہ ان کی وضاحت تھی جو میں نے پیش کر دی، یہ میرے پہ فرض تھا۔ اب ریاست علی اعزاز صاحب ہیں، سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ صرف اپوزیشن کے لیے دسمبر ستمگر نہیں ہوگا، حکومت کے لیے بھی ہوگا، اور مجھے تو دور کہیں سے، دور کسی بہت ہی میلوں دور دکھائی دے رہا ہے ایک ٹرک جس پہ عین ممکن ہے کہ ملک کے تمام بڑے سیاسی رہنما ایک زمانے میں چڑھے ہوں اس ٹرک کے اوپر۔ اس کے امکانات ہیں، جس طرح سے بندوبست آگے بڑھ رہا ہے وہ بندوبست یقیناً سب کو ایک ٹرک کے اوپر لے کے آئے گا۔ ریاست علی اعزاز صاحب نے کہا جی کہ یہ جو آئینی عدالت بنائی گئی ہے یہ ایک سیاسی جماعت کو بین کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، ریفرنس بھیجا جائے گا اور پھر یہ آئینی عدالت اس جماعت پہ بین لگائے گی۔ ان کا اشارہ پی ٹی آئی کی جانب تھا، سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں جی گورنر راج بھی لگائیں گے، اس کے لیے ایڈوائس 186 کے تحت صدر بھیجیں گے اور یہ آئینی عدالت اس کی توثیق کرے گی۔ انہوں نے کہا جی یہ جو بلڈنگ بنی ہے اس کو جس لیے بنایا گیا اس کے پیچھے وزڈم ہے، کچھ چیزیں مینج کرنی ہے، یہ ان کی رائے تھی گورنر راج کے حوالے سے۔ بہرحال یہ نوٹیفیکیشن کی کہانی ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو تاخیر اس میں آئی ہے، ڈیلے آیا ہے، اس نے بد اعتمادی کو جنم دیا ہے، اس نے کئی ایک قیاس رائیوں کو جنم دیا ہے، اس نے اثر نو بیٹھ کر دوبارہ ضابطے اور قاعدے طے کرنے کی اسکیم پر مجبور کیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کو، اور دیکھیے کہ اب نیا رنگ کیا نکلتا ہے، نیا کلیہ کیا نکلتا ہے۔ بہرحال وہ بد اعتمادی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور وہ جنم لے چکی ہے، فوری طور پر اس بد اعتمادی کا حل تو ممکن نہیں۔ اب نوٹیفیکیشن جب آئے گا تو آپ سمجھیے ساتھ ڈنڈا پیر بھی آئے گا، اس پہ آپ نظر رکھیے۔ آ جائیں گورنر راج کے اوپر۔ گورنر راج کی جو کہانی ہے قبلہ، میری کل رات فیصل کریم کنڈی صاحب سے بات ہوئی۔ ایک تو وہ کہتے ہیں جی مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو پارٹی قیادت کہے گی میں ویسا کروں گا، تیسری خبر یہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی کو تبدیل کیے بغیر ان کے ذریعے ہی گورنر راج لگایا جائے، یہ ایک اور آپشن ہے۔
اس میں جو میں نے کل آپ کو نام بتائے تھے، امیر حیدر خان ہوتی یا آفتاب احمد خان شیرپاؤ، ان دونوں تو نہ کر دی تھی نا جی۔ تو پرویز خٹک صاحب کا پورا ہی بار بار نکل رہا تھا۔ کل میں نے جو خبر دی وہ کئی سینئر صحافیوں نے اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کی، پرویز خٹک اور ایک جنرل صاحب غیور صاحب ان کے حوالے سے۔ تو باقی دو جرنیل جو ہیں وہ بھی انکار کر چکے ہیں، طارق خان صاحب اور دیگر۔ غیور صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اور جو پرویز خٹک ہیں، یہ دو بندے باقی رہ جاتے ہیں اگر گورنر راج لگانا ہے ان کے ذریعے تو ان کو لگانے کے لیے۔ فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کا کیمپ دو طبقوں میں تقسیم ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے، اعلیٰ، وہ ہوا کے ساتھ چلنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو نوجوان قیادت ہے وہ ہوا کے ساتھ چلنے کی بجائے فیصل کریم کنڈی کو ہٹانے کے حق میں نہیں ہے۔ فیصل کریم کنڈی ہدایات کے منتظر ہیں اور انہیں اپڈیٹس میڈیا سے مل رہی ہیں۔ نہ پارٹی نے بتایا ابھی تک کہ بھائی آپ کو تبدیل کرنا ہے، نہ پارٹی نے یہ بتایا کہ بھائی آپ کے ذریعے گورنر راج لگانا ہے، نہ نون لیگ کو اس سلسلے میں کوئی اچھی طرح سے علم ہے چیزوں کا، بس اس کے دفاع میں وہ باتیں ضرور کر رہے ہیں جیسے محسن نقوی بھی آج کر رہے تھے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ چونکہ اسمبلی کا سیشن کے پی میں جاری ہے تو تکنیکی طور پر سیشن جاری ہے تو آپ گورنر راج لگا ہی نہیں سکتے۔ طریقہ کار تو آئین میں موجود ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے چند مہینوں کے لیے لگ سکتا ہے۔ تو جب اسمبلی کا سیشن جاری ہے تو اس بیچ میں گورنر راج آپ کیسے لگائیں گے؟ اور اگر نہیں لگا سکتے تو پھر وہ خبر کو ہائپ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے باریک بات جس کے اوپر آپ غور فرمائیں۔ جو تیسرا مدعا آج ہمارا آج کے ویلاگ کا، ویسے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ گورنر راج والا معاملہ ہو یا یہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہو، اہم نون لیگی جو وزراء یا اراکین اسمبلی ہیں ویکینڈ پہ ظاہری بات ہے یہ شادی بیاہ غمی خوشی میں اپنے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں، شیخو پورہ، گجرانوالہ، لاہور، ناروال، سیالکوٹ، اکاڑا، ملتان، جہاں جہاں بھی سینٹرل پنجاب سے تعلق ہے تو لوگ جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت نے جو اپنے قریبی حلقوں سے جو گفتگو کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، تو معذوری کا اظہار کیا، لا علمی کا اظہار کیا، بے بسی کا اظہار کیا کہ ساڈی سمجھوں باہر ہے۔ میں دو تین وزراء کو جانتا ہوں جنہوں نے ایسے بیٹھے بیٹھے کان میں کسی شخص کو کہا کسی شادی کی تقریب میں کہ ساڈی سمجھوں تو باہر ہے، کیا کی ہو رہا ہے، کیوں تاخیر کی جا رہی ہے، سمجھو باہر ہے، نہیں پتہ ہے گا میاں صاحب واپس آ لین دیو وہ گل کریں گے، پھر میاں صاحب واپس آنے پتہ چلے گا کی صورتحال ہے۔ یہ ان لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اپنے قریبی رفقا کو شادی بیاہ غمی خوشی کے موقع پر۔ گورنر راج اگر آپ نے لگا لیا کے پی میں، دوسری جانب اس کے اوپر بھی نون لیگ کی قیادت اندر کھاتے پریشانی کا شکار ہے کہ یار ایک صوبہ جہاں 2/3 اکثریت ہے ایک پارٹی کی، گورنر راج لگا کے چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، ہم مینج نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ مشورہ کسی اور کا ہے، سیاستدانوں کا نہیں ہے۔ وہاں بھی وہ تذبذب کا شکار ہے، دو آراء کا شکار ہے۔ گورنر راج لگا، آپ فیور کریں گے پی ٹی آئی کی، آپ سہیل آفریدی کو ہیرو بنا دیں گے، پتہ نہیں انہیں مشورے کون دے رہا ہے یہ۔ بہرحال ابھی مجھے اس کا امکان کم لگ رہا ہے، بہت کم لگ رہا ہے۔ آ جاتے ہیں آخری جو موضوع میں نے آج آپ کے لیے رکھا تھا، قاسم خان صاحب نے انٹرویو دیا رائٹرز کو تحریری طور پر، لیکن اس سے پہلے میں ذرا شوکت خانم کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ اور نمل یونیورسٹی کے بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم دیا راولپنڈی کی ATC نے۔ علیمہ خان صاحبہ کے نام پر رجسٹرڈ شوکت خانم اسپتال اور نمل یونیورسٹی کے کچھ اکاؤنٹس ہیں جو بند کیے گئے تھے، ان کو بحال کرنے کا حکم دیا جج امجد علی شاہ صاحب نے۔ یہاں پہ خواجہ نذیر صاحب ہوتے ہیں شوکت خانم اسپتال میں ایڈمنسٹریٹر ہیں، میں انہیں ایک عرصے سے جانتا ہوں، کئی بار علاج معالجے کے سلسلے میں کچھ عزیز و اقارب کے شوکت خانم جانا پڑا، لاہور بھر کے جو اسپتال جہاں کینسر کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہاں بھی جانا پڑا۔ تمام ادارے اپنی بساط کے مطابق جو ممکن ہے سروسز دے رہے ہیں۔ یہ میری ایک گزارش ہے آج، شوکت خانم کو سیاست سے اگر دور رکھیں تو بہت مہربانی ہوگی، یہ سب سے گزارش ہے۔ دوسرا، اس ادارے کو جو چندے یا عطیات دیے جاتے ہیں، صدقات، ڈونیشن، بالکل دیں، کار خیر ہے۔ کسی ایک شخص کی زندگی اگر بچ جائے تو اس سے بڑی بھلائی اور نیکی کیا ہوگی۔ وہ آپ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے کار خیر کا کام جاری رکھیں۔ شوکت خانم اسپتال ہو یا ایسے دیگر ادارے ہوں جہاں پہ انسانیت کا علاج، معالجہ، ان کی زندگیاں بچائی جاتی ہیں، کھل کے وہاں ڈونیٹ کریں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اس کو سیاسی پسند ناپسند سے دور رکھیں، یہ میری گزارش ہے۔ اور ان کے اکاؤنٹس بند کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ شوکت خانم کو چلنے دیں، ان کے اکاؤنٹس نہ بند کیا کریں، یہ میری گزارش ہے جو میں نے آپ کی خدمت کرنی تھی۔ بہرحال وہ قاسم خان نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی کہ نہ تو ان کی والد صاحب سے میرا رابطہ ہو پا رہا ہے اپنے، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ محفوظ ہیں، ٹھیک ہیں یا کیسے ہیں، ان سے آزادانہ طور پر کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ ان کا آج ہمارے پاس ان کی حالت کے بارے میں کوئی قابل تصدیق معلومات نہیں، اور ہمارا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ ہم سے کچھ ایسا چھپایا جا رہا ہے جو ناقابل تلافی ہے۔
اور یہ تنہائی دانستہ ہے جو ان کے ساتھ برتی جا رہی ہے، ان کو کٹ آف رکھا جا رہا ہے، وہ مقبول ترین لیڈر ہیں، جمہوری طریقے سے انہیں شکست نہیں دے پا رہے، تو اب یہ حربے اپنا رہے ہیں۔ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ان کے اہل خانہ جائیں، بات کریں، بہت دبنگ انٹرویو رائٹرز کو دینا چاہیے۔ لیکن جو علیمہ خان صاحبہ نے آج بات کی، وہ انہوں نے دفاع کیا نورین خان صاحبہ کا کہ ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، عمران خان ایک عالمی لیڈر ہیں، بھارت کے مسلمانوں کی بھی امید عمران خان ہے۔ ہم ہر انٹرنیشنل میڈیا پر جائیں گے، ہم انڈین حکومت سے نہیں، انڈین میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اب میرے سوال دو سادہ سادہ سے تھے، پی ٹی آئی کے دوستوں نے نیچے جا کے بہت غموسے کا اظہار کیا ہے۔ جب علیمہ بی بی کہہ رہی ہیں ہم انڈین حکومت سے نہیں انڈین میڈیا سے بات کر رہے ہیں، تو کیا علیمہ بی بی جانتی ہیں کہ انڈین میڈیا اور انڈین حکومت میں کوئی فرق نہیں رہا؟ جیسے پاکستان ہے، انڈین میڈیا عمران خان کی محبت میں آپ کے انٹرویوز کر رہا ہے، انڈین میڈیا ملک میں، ہمارے ملک میں جمہوریت اور آپ کے حقوق کے لیے بےتاب ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ انڈین میڈیا کا اپنا پروپیگنڈا ہے، اپنا ایجنڈا ہے، اور آپ کو یوز کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا جو میں بار بار چھوڑا ہوں کہ اب میں نے جیسے قاسم خان نے رائٹرز کو انٹرویو دیا، میں نے کہا زبردست کرنا چاہیے، جائیں جی آپ باقی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس پہ جائیں۔ تو علیمہ بی بی اب جو نورین خان صاحبہ کا دفاع کر رہی ہیں، علیمہ بی بی خود کیوں نہیں گئی انڈین میڈیا کے اوپر؟ یہ مجھے بتائیں نا۔ ویسے تو تمام انٹرنیشنل میڈیا پہ علیمہ بی بی چلی جاتی ہیں، یہاں کیوں نہیں گئی؟ یہاں نورین بی بی کو کیوں سامنے کیا گیا؟ بشرا بیگم کی بہن نے کیوں ریفیوز کیا انڈین میڈیا کو؟ حفیظ اللہ نیازی نے کیوں ریفیوز کیا؟ علیمہ بی بی نے خود کیوں ریفیوز کیا؟ اور دو اور ان کے اہل خانہ ہیں، انہوں نے انڈین میڈیا پہ اپیئر ہونے سے انکار کیوں کیا؟ اور نورین بی بی کو کیوں آگے کیا گیا؟ بس میں تو یہ سادہ سوال پوچھ رہا ہوں، باقی جہاں مرضی جائیں جی، آپ کی مرضی ہے، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں اپنے لیے ضرور کیجیے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔